السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کسی نے بہت پہلے کہا تھا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ تو اپنے گھر گیا۔ دنیا کے اندر جو انسان آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل پر چھو جاتی ہیں۔ دنیا میں ہر کسی کو پتا ہے اور اس سے بڑا کوئی سچ نہیں کہ سب کو جانا ہے، اس کے بعد یہ جانے کا غم کتنا ہوتا ہے۔ جس گھر سے کوئی نوجوان کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس گھر میں ایک قیامت سے کم ماحول نہیں ہوتا ہے۔ جس باپ کی جوان اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس باپ کے سینے سے، اس کے جسم سے، اس کے بدن سے جیتے جی روح جدا ہو جاتی ہے، اس کا کلیجہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ جس باپ کی اولاد، جوان اولاد دنیا سے چلی جائے، اور باپ کے اوپر سب سے بڑا بوجھ اس وقت ہوتا ہے جب جوان بیٹے کے لاشا اس کے کاندھوں پر ہوتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ جس اولاد کے لیے ماں باپ بڑے سپنے دیکھتے ہیں، وہی اگر اولاد جوانی پر اگر ساتھ چھوڑ کر چلی جائے، دنیا سے چلی جائے، انتقال کر جائے، تو باپ کے دل پر بڑی چوٹ گزرتی ہے۔ ایسے ایک گھر میں کل بڑے غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا، ایک ایسا چمکتا ہوا نوجوان جو واقعی اس کی یادیں بھلانا لوگوں کے دلوں سے مشکل ہو رہی ہے۔ ایسا بااخلاق، ایسے محبت والا کردار اس کا تھا، جس سے بھی ملتا تھا بڑی محبت سے پیش آتا تھا۔ وہ نوجوان کل اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رخصت تو سب کو ہونا ہے، رخصتی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا داغ یہ دے کر چلا گیا، غم جدائی تو دے کر چلا گیا، سب سے زیادہ غم اس بات کا ہوا کہ اسی دنیا پر اپنے چھوٹے چھوٹے پھول جیسے دو بچیوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ دو پھول جیسی بچیاں، چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہر وقت اپنے باپ کو یاد کرتی ہیں، ہر وقت اپنے باپ کو یاد کرتی ہیں کہ میرے باپ میرے لیے کوئی کھلونا، کوئی چیز لے کر آتا ہوگا۔ وہ باپ اپنے بچیوں کی خواہش کے لیے، اپنے پریوار کی ضرورت کے لیے پردیش کمانے کے لیے جاتا ہے۔ کس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے کمانے کے لیے پردیش میں پڑے ہیں، اور پتہ نہیں دوبارہ جب گھر سے پردیش آئے دوبارہ پتہ نہیں اپنے گھر پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، اپنے بچوں کو منہ دیکھنے ملے گا نہیں ملے گا۔ ایسے ہی یہ نوجوان اپنے بچوں کے خوشی کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ پالن کے لیے، اپنے پریوار کو پالنے کے لیے یہ باہر کمانے کے لیے گیا تھا۔ ایک گوالیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہاں یہ مزدوری کرتا تھا، محنت مزدوری سے اپنے پیٹ کا پالن، اپنے گھر کی پرورش کرتا تھا۔ یہ دھان لگانے کے لیے گیا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے اپنے پیچھے پریوار کو چھوڑ کر آیا ہوں اور دوبارہ اس پریوار سے ملاقات نہیں ہوگی۔ وہاں ایک زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تو اس کی انتقال ہو گیا۔ اس نوجوان کا نام محمد عثمان تھا اور یہ گورا کا رہنے والا تھا، اور اس کی موت کی وجہ صرف یہی بنی کہ زہریلے کیڑے نے اس کو کاٹا۔ کاٹنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جتنا ہی یہ خبر موصول ہوئی، باقی واللہ عالم الصواب، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اسی کا معلوم ہے کس بنیاد پر موت ہوئی، لیکن جو ظاہر اور لوگوں کے بتانے سے یہی ظاہر ہوا کہ زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے اس کی موت ہو گئی۔ اور جب باڈی آئی، جب اس کی ڈیڈ باڈی یہاں آئی تو دیکھیے گا کتنا ایک پرمنظر تھا، کتنا خطرناک ماحول تھا، کتنا خطرناک ماحول تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی ایمبولینس کا جائزہ دیکھ لیجئے گا، جب اس کی ایمبولینس پر اس کی لاش باڈی آتی تو اس وقت کی کیفیت کیا تھی، دیکھیے گا لوگ کی دھڑکنیں رکی ہوئی تھی۔ جیسا کہ آپ نے تھوڑی سیکنڈ کی، یہ کچھ سیکنڈ کی ویڈیو آپ نے دیکھی، اور میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال ہی جاتے ہیں، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر انسان کے ساتھ اچھے سلوک کرتا ہے
محبت سے پیش آتا، مرنے کے بعد اسے دنیا یاد کرتی ہے۔ اگر ظالم تھا، اگر ظلم کرتے تو اسے کوئی گالیوں کے سوا کوئی اچھائی سے یاد نہیں کرتا۔ تو یہ محمد عثمان، یہ گورا ضلع پیلی بھیت کا رہنے والا تھا، بڑا خوش مزاج، بڑا بااخلاق لڑکا تھا، بہت اچھا تھا، لیکن یہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کا غم بڑا ایک پہاڑ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گیا۔ اور جب انسان جب تک حیات ہوتا اس کو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب اس کا جنازہ نکل رہا تھا، اس کا جنازہ چل رہا تھا، میں بھی اس کی ساتھی تھے مٹی میں بھی شامل ہوا تھا، مجھے بھی بڑا غم اس بات کا لاحق ہوا، اور سارے لوگوں کو لاحق ہوا ہوگا۔ مسلمان کوئی مرتا ہے غم تو ہوتا ہے، اور پھر وہ تو ملنسار تھا۔ اس کے جنازے میں تھا، میں نے اس کے باپ کی زبان سے دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس کے باپ دھیرے دھیرے ہونٹ ہلا کر کچھ کہہ رہے تھے، تو میں نے قریب جا کر دیکھا کہ اس کا باپ کیا کہہ رہا تھا۔ تو اس کا باپ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا، اللہ میرے بچے کی مغفرت فرما دے، اللہ میرے بچے میرے عثمان کی مغفرت فرما دے۔ ایک باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے اپنی اولاد کا جانے کے وقت، ایک باپ کے دل سے صدائیں نکلتی کہ اللہ میرے بچے کی مغفرت فرما دے۔ آج دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، اگر کوئی اس بھروسے پر ہو کہ میرے مرنے کے بعد دنیا کا کوئی سسٹم، کوئی نظام رک جائے گا، یہ ہماری تمہاری غلط فہمی ہے، غلط ذہنی ہے۔ مرنے کے بعد کوئی سسٹم نہیں رکتا ہے، کوئی تمہیں یاد نہیں کرے گا، نہ کوئی ہمیں یاد کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے۔ مرنے کے بعد بس یہی ہوتا ہے جلدی جلدی اس کو دفنایا جائے، اس کو سفرد خاک کر دیا جائے۔ تمہارا کتنا عزیز کیوں نہ، کتنا پیارا کیوں نہ، وہ یہی کہے گا کہ مٹی میں کتنی دیر ہے۔ بھائی بہن تھوڑی دیر کے لیے غم ہوتا ہے، سارے لوگ بھول جاتے ہیں، مٹی دلا کر چلے آتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ ایسے اس نوجوان کے ساتھ بھی ہے، کوئی کسی سے، کل تک یہ جب تک حیات تھا سب سے ملتا تھا، بڑی محبت تھی، آج اس کو لوگوں نے مٹی کے نیچے دفنا کر چلے آئے۔ صرف باپ کی دل کی دھڑکنیں کہہ رہی تھی، زبان سے نکل رہا تھا، یا اللہ ہمارے بیٹے عثمان کی مغفرت فرما دے۔ باپ کتنا کیسا بھی کیوں نہ، کتنا بڑا ظالم کا نہ ہو، مگر جب اولاد کا جنازہ دیکھتا ہے تو باپ کا جنازہ پہلے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد عثمان کے لیے ڈھیر ساری مغفرت کی دعا فرمائے۔ اللہ حسنین کریمین کے صدقے محمد عثمان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو، ان کے عیال بچے، ان کے اہل عیال اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا